وہ کیا عظیم مقصد تھا جس کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی قیمتی جان راہ خدا میں قربان کی۔ ہمیں ان اسباق کو سمجھنا چاہیے اور کربلا کی درس گاہ کے سبق سیکھنے چاہیے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا تھا اور اس نے لوگوں سے بیعت لی۔ کچھ لوگوں نے بیعت کی، کچھ لوگوں نے نہیں کی۔ چونکہ عام کسی شخص کا انکار وہ ایک عام انکار ہوتا ہے اور اس انکار کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن خواص کا انکار اثر انداز ہوتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہیں تو یزید کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا، اور اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو وہ ان کے وجود کو ختم کر دینا چاہتا تھا تاکہ خطرہ مستقل طور پر ٹل جائے۔ یزید ایک ایسا شخص تھا کہ جو فاسق تھا، فاجر تھا، قاتل تھا، اعلانیہ فسق کرتا تھا اور بہت ساری خرافات تھی اس کے اندر۔ اور اگر اس موقع پہ امام حسین بھی کھڑے نہ ہوتے، خون رسول بھی کھڑا نہ ہوتا اور قربانی دے کر یزید کو غلط ثابت نہ کرتے تو پھر قیامت تک حق اور باطل کے درمیان امتیاز کیسے قائم ہوتا؟ بعد میں اگر کوئی یزید کے خلاف کھڑا بھی ہوتا تو یزید اور یزیدی قوتیں کہہ سکتی تھی جب رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا کھڑا نہیں ہوا، رسول اللہ نے جسے جوانان جنت کا سردار کہا ہے، جب وہ یزید کی حکومت کے خلاف کھڑا نہیں ہوا، اس نے قبول کر لیا ہے اور اس نے بیعت کر لی ہے، تو تم کون ہوتے ہو؟ سند جواز بن جاتی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کو قبول کرنا۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو شعوراً جانتے تھے کہ میرا نہ قیام کرنا، میرا کھڑا نہ ہونا قیامت تک کے لیے سند جواز ہوگی، اور میرا کھڑا ہونا قیامت تک کے لیے ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی دلیل بن جائے گی۔ ترمح بن عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کا پوتا تھا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیشکش کی جو تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ اس نے کہا حضرت اگر آپ میرے ساتھ چلے جائیں میں چند دنوں کے اندر 30,000 کا جان نثار لشکر آپ کی پشت پہ کھڑا کر دوں گا اور آپ تک کوئی ان کی لاشوں سے گزر کے ہی پہنچے گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حالات میں یہ کوئی چھوٹی پیشکش نہیں تھی، بہت بڑی پیشکش تھی۔ واپس جانے کا راستہ بھی مسدود، آگے کوفے والوں کی بے وفائی کا علم، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ، آلات حرب و ضرب نہیں ہے، 72 افراد ہیں، 30,000 کا لشکر وہ دے رہا ہے، لیکن امام نے کہا میرا کوئی اور مقصد ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کیا مقصد ہے؟ تو حضرت امام حسین نے خود اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگو مجھے سمجھ ہے میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں جا رہا ہوں وَلَكُمْ فِيَّا أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں کربلا میں کہ قیامت تک ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ تو میری زندگی قیامت تک کھڑے ہونے والوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو یہ شعور تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میرا کھڑا ہونا قیامت تک لوگوں کو ظلم کے خلاف کھڑا رکھے گا اور میری زندگی لوگوں کے لیے دلیل ہوگی۔ تو یہ شعور ہمیں کربلا کی درسگاہ سے ملتا ہے کہ حق اور باطل کا شعور ہونا چاہیے، اور پھر احقاق حق کے لیے کھڑا ہونے کا مرحلہ آئے تو پھر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ظلم کو قبول نہیں کرنا چاہیے، ظلم کو قبول کر لینا ظلم کو تقویت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو کربلا کا یہ درس ہمیں اچھی طرح سے ازبر کر لینا چاہیے، یہ سبق ہمیں سیکھ لینا چاہیے، کبھی بھی ظلم کے ساتھ ہماری مفاہمت نہیں ہونی چاہیے۔